السلام علیکم ویورز، اس کا فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے کہ یہ خبر ہے یا خوشخبری ہے. آپ تک پہنچ گئی ہوگی. عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں بری کر دیا ہے. ضمانتی اپیلیں منظور کرتے ہوئے عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بری کرنے کا حکم دیا. سمجھ نہیں آتی ہم کن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. حالانکہ بنیادی طور پہ میں فورن افیئرز وغیرہ کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن ایز اے میٹر آف کامن سینس آئی آلویز نیو کہ یہ ایک اسکینڈلائز کرنے والی بات ہے. وہ سنسنی خیزی اگر آپ نے پیدا کرنی ہے، اسکینڈلائزیشن کرنی ہے، تو وہ آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس کے لیے عوام کو، عدالت کو عدالتی فیصلہ ہے. اور میں تو سچی بات ہے، میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ عدالتیں اپنی عزت کی کاسٹ پہ اگر غلط فیصلے کرتی ہیں تو وہ بھی مان لینا چاہیے. کہیں نہ کہیں تو انسانی زندگی میں کنسنسس ہونا چاہیے. عدالت کا رول مورلس وہی ہوتا ہے جو کسی گھر میں باپ کا ہوتا ہے، یا اگر دادا زندہ ہو تو دادا کا ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ دادا یا والد آپ کے ان کا ہر فیصلہ کوئی اللہ معاف کرے کوئی روحانی فیصلہ ہے، فلانا ہے. انسان ہے، کمزور فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. لیکن گھر چلتے نہیں، کوئی نہ کوئی محور و مرکز ہونا چاہیے آپ کا اس حوالے سے. سو آئی کانگریچولیٹ دا پیپل آف پاکستان اینڈ اسپیشلی عدلیہ کہ انہوں نے ظاہر ہے جو کیا ہوگا سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. میری جو کامن سینس کہتی تھی، مجھے یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، تو وہ یہی تھی کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر کوئی ہو، یاد رکھیں وہ اس طرح کا جوا یا گیمبل ایٹ دا کاسٹ آف ہز کنٹری وہ نہیں کر سکتا. لیکن الحمدللہ کیا کہتے ہیں، ایک اور کہانی ختم ہوئی. اب دیکھتے ہیں اس ملک میں یہ اب پاکستان کم اور خبرستان زیادہ ہے. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. وہ کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ آج سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی سماعت کر رہا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے صاحب معاملے پہ فل کورٹ بینچ تشکیل دینا ڈیفینیٹلی بہت اچھا اقدام ہے. چونکہ ہم ہر سلسلے میں، ہر معاملے پہ ہمیں کنٹروورسی میں سازش تھیوری فلانا ٹمکانا نیگیٹو بات کے علاوہ نارملی ہمارا مزاج اس طرح ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں. ایک اچھا قدم تھا. تو اب امید کی جا سکتی ہے کہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس سابق جسا والی جو بات ہوتی ہے وہ ملے گا. اس حوالے سے فل کورٹ میں شامل ججز حضرات انصاف کے تقاضوں کو مد نظر اسی مفروضے پہ عدالتیں بنی نو انسان کی تاریخ میں، اور ظاہر ہے پاکستان میں، اور جو ہمارا سسٹم ویسے وہ نہیں ہے، ہمارا عدالتی نظام وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ہم نے سب کچھ ویسٹ سے، مغرب سے بورو کیا ہے. وہاں مطلب میری سمجھ میں آج تک ویسے سچی بات ہے نہیں آئی، چونکہ یہ برٹشرز کی لیگسی ہے. می لارڈ میرا نہیں خیال کہ قاضی کو کبھی کہا جاتا ہے. لارڈ تو پھر ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. یہ میرا نہیں خیال کہ می لارڈ اور توہین عدالت کس بات کی. وہ بندہ اگر رف روٹ بات کرتا ہے آپ اس کو سزا سنائیں، فارغ کریں، اور اگر وہ کرتا ہے تو یا جاننے کی کوشش کریں کہ کیا ہو رہا ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں پرانے قصے کتابوں میں پڑھتا ہوں. ظاہر ہے میں نے کوئی ویڈیو تو نہیں دیکھی کہ مسلمانوں کے اوائل میں قاضی کیسے ہوتے تھے، ان کے اختیارات. وہ بڑا مشہور ایک واقعہ ہے کہ حضرت علی کے خلاف قاضی نے فیصلہ دیا. وہ امیر المومنین تھے تو انہوں نے اپنے جبے یا جو بھی انہوں نے پہنا ہوا تھا اس کے اندر سے انہوں نے گھوڑا نکالا کہ قاضی صاحب اگر آپ مجھے کوئی مطلب وی آئی پی ٹریٹمنٹ جیسے ہم کہتے ہیں یا میرے ساتھ ترجیحی سلوک کرتے تو میں یہ کوڑا ساتھ لایا تھا. تو قاضی نے اپنی گدی اٹھائی اور نیچے سے کوڑا نکالا. اس نے کہا امیر المومنین اگر آپ اس طرح کی کوئی دھونس جمانے کی کوشش کرتے تو
کوڑا میں نے بھی رکھا ہوا ہے. سو یہ لیول ہوتا ہے. اب اس کو توہین عدالت کا نہیں، وہ ہمارا لینی ہوئے. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ اچھا فیصلہ آئے گا جو ملک کو انتشار سے اتحاد کی طرف لے جانے میں، بے سکونی سے سکون کی طرف لے جانے میں وہ ایک ممد و معاون ثابت ہوگا. اس میں اپنا حصہ ڈالے گا. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. چلتے ہیں اپنے ہمسائے کی طرف. ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے، اور یہ بات بڑی حد تک درست بھی ہے، خاص طور پہ ہندوستان کے حوالے سے، چونکہ مسلمانوں کی بھاری اکثریت جو ہے، یہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ 24-25 کروڑ پاکستان میں کو 20+ انڈیا میں اور اتنا ہی تقریباً بنگلہ دیش میں، تو یہ 65-66 کروڑ مسلمان جو ہے، یہ ظاہر ہے کہ کوئی عرب سے تو نہیں آئے، یا افغانستان سے نہیں آئے، یا ایران سے نہیں آئے، یا سینٹرل ایشیا سے نہیں آئے. یہ وہ دلت ملت شودر جو برہمنوں کے ظلم و ستم سے اکتائے ہوئے تھے، انہوں نے جب اسلام کو دیکھا تو انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ تو اس حساب سے بھی، تاریخی حوالوں سے بھی اگر دیکھیں آپ، تو کہتے ہیں نا ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے، اور ہمسایہ کے ظاہر ہے حقوق وہ ہم سبھی جانتے ہیں، اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہاں بھارتی انتخابات میں تمام جو یہ جو پولز وغیرہ ہوئے ہیں، اس میں مودی کی کامیابی کو یقینی قرار دیا جا رہا ہے. اور سچی بات ہے، الیکشن سے پہلے بھی مجھے اس کا اندازہ تھا، لیکن نریندر مودی صاحب کو 2/3 میجورٹی کا ملنا مجھے ذاتی طور پہ مشکل لگتا ہے. الیکشن وہ ڈیفینیٹلی جیت جائیں گے، لیکن جو ایک فیصلہ کن قسم کی جو اکثریت ہوتی ہے، جس کے بعد آپ چاہیں تو منمانیوں کا انبار کر دیں. یہاں بھی ایک آدمی کو ملا تھا پاکستان میں بھاری مینڈیٹ، اس نے ملک کا وہ حشر نشر کیا جس کا حساب کوئی نہیں. تو کیا تھا، قرض اتارو ملک سنوارو. نہ قرض اترا، نہ ملک سنورا، اور الٹا دیوالیے کی دہلیز پہ پہنچ گیا. تو یہ غلط ہوتا ہے. ہم جیسے ملکوں میں سویپنگ میجورٹی جو ہے وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، وہ اپنی اوقات سے باہر نکل جاتے ہیں. تو یہ چیک کے لیے بہتر ہوگا. سب سے بڑی جمہوریت ہے دنیا کی ہندوستان، اس میں کوئی شک نہیں. اور دنیا جو مرضی کہتی رہے، وہاں کے عوام ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہاں، اور مجھے تو یہ جان کے حیرت ہوئی ہے، سچی بات ہے کہ وہاں بہت سارا ڈیولپمنٹ کا، مجھے ایک میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کشمیری بیک گراؤنڈ کی خاتون چند روز پہلے ویری ویل پلیسڈ ماشاءاللہ، وہ آئیں، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے تو سارے رشتے دار میں ہیں. آن دا کانٹریری دیکھو آپ آزاد کشمیر میں ہمارے جو ایک حکمران ہے، اگر وہ ڈلیور کرتا ہے اور مکمل، تو پھر صرف اللہ کی ذات ہی ہے. خامیاں خوبیاں چلتی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مودی صاحب کی اگلی جو ٹرم ہے، حیران کن بات ہے ویسے، اور کس کو صاف کیا اس آدمی نے. کوئی تو وجہ ہوگی نا. یہ لیٹس بی فیئر اباؤٹ اٹ کہ گاندھی فیملی یا نہرو فیملی، اندرا گاندھی، راجیو گاندھی، یہ اتنی بڑی لیگیسی تھی جس کو باشعور عوام نے، میں تو انہیں سلام پیش کرتا ہوں. جب اس طرح کے بت گرائے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے قوم میں شعور پیدا ہو رہا ہے، اور شاید آگے پیچھے ہی ہمارے اندر ہو رہا ہے. جیسے نون لیگ ایک بہت طاقتور مقبول پولیٹیکل پارٹی بن گئی تھی، اور لوگوں نے اسے سیاسی موت کے گھاٹ اتار دیے ہیں. تو دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس. اس کا مطلب ہے کہ عوام جیسے بھی ہوں، شرح خان کی جیسی بھی ہو، تعلیم جیسی بھی ہو، تربیت جیسی بھی ہو، وہ تجربات کے ذریعے وہ سیکھتے ہیں، اور بالآخر وہ ٹھیک نتیجے پہ پہنچتے ہیں. بہرحال آئی وش دیم لک، نتھنگ اگینسٹ انڈیا اینڈ انڈینس. تو جو ہو ان کے لیے بہتر ہو.